ہمیں اپنی زبان پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ گرو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، فخر ہونا چاہیے تھا، وہ فخر نہیں ہے. اس میں ہمیں اب پرابلم یہ آتی ہے، اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی، یہ پہاڑی کیا ہے، آپ کیوں ریزرویشن مانگ رہے ہو؟ مثال کے طور یہ عام سوال کسی عام آدمی کا بھی ہوتا ہے، آفیسر تو آفیسر ہوتے ہیں، تو کوئی بے مین بھی ہمیں یہ سوال کر بیٹھتا ہے، بھائی آپ بتاؤ آپ کو ریزرویشن کیوں چاہیے؟ کیوں چاہیے آپ کو ریزرویشن؟ آپ کو لاجک بتاؤ نا. دیکھو نا گجر بکروال اپنا لاجک بتا رہے ہیں. ہم جی 9 منٹ سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں جی ادھر جاتے ہیں، تو 9 منٹ سے تو ہماری پڑھائی نہیں ہے، لاجک ہے ان کا. ہمارا کیا لاجک ہے؟ جب ہم سے لاجک پوچھا جاتا ہے تو ہم اس وہاں چپ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا لاجک ہے، ہمارا لاجک یہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں اکثر جو بھی کنونشنل اسکولز ہیں، ہمارے بچے کسی خاص اردو میڈیم انگلش میڈیم میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو بس درجے کے ہمارے سب بچے جو ہیں وہ جا کے پڑھتے ہیں کنونشنل اسکول میں. وہاں میڈیم اب جو ہے وہ جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے وہ کشمیری ہے. وہ کشمیری جب وہ کشمیری کی زبان میں ان کو سمجھاتا ہے، کشمیری سمجھ جاتے ہیں، تو ہمارا جو بچہ ہوتا ہے پہاڑی وہ دیکھتا ہے، وہ ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے. ان نے پٹھن والا کیا وہ پونس پت کیا ہوئی، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے، پتہ نہیں کیا نہیں ہے، اس کو کمیونیکیشن غائب ہوتی ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بچے گوٹا کرتے ہیں، گوٹا یاد کرتے ہیں. گوٹا یاد کرنے کے بعد گوٹا کرتے ہیں. وہ کہیں میں مجھے ایک مثال بھی یاد آ رہی ہے کہ ہمارے کسی لڑکے نے گوٹا یاد کیا تھا، مضمون کاؤ بھی کی تھی اور اقبال بھی کیا تھا. جب وہ امتحان میں لکھنے لگا تو اس کو لکھا اقبال کا ایک پالتو جانور ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کے وہ اقبال سے اس کا مطلب سب سے بڑی جو ہے گیپ آف کمیونیکیشن. ہم اس لیے بیکورڈ مانگ رہے ہیں آپ سے، ہم اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے آپ کی لینگویج، اور ہم مانگ ہی رہے ہیں اسی پہ پہاڑی اسپیکنگ. ہم پہاڑی اسپیکنگ جو آدمی ہوگا ہم لینگویج کے بیس پہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم ڈریس کوڈ کی مانگ پر نہیں مانگ رہے. ہمیں اور کوئی نہیں، ہمارا جو جوڑتا ہے ہم سب کمیونٹی کو، وہ پہاڑی کمیونٹی کو جوڑ رہا ہے، وہ ہے ہماری لینگویج. ہماری اس پہاڑی کمیونٹی میں 60 ایتھنک گروپ ہیں. کتنے ہیں؟ 60 ایتھنک گروپ ہیں. جب میں سرچ کر رہا تھا کہ ہمارے کتنے ایتھنک گروپ ہیں، 60 ایتھنک گروپ ہیں. اور 60 اگر ہم کہیں گے کہ ہم ایتھنکسٹی پہ لیں گے ریزرویشن، تو یہ ریزرویشن ہمیں نہیں ملے. اگر ہم کہیں گے ہم اپنے کلچر پہ ڈھونڈیں گے اپنی ریزرویشن، نہیں ملنے والی. ہمیں جو ملنے والی ہے وہ ہے زبان پہ. وہ یہ ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ پہاڑی ہے. اس پہاڑی لینگویج کو یہ ہماری مادری زبان ہے، اس کو جتنا نہ اتنا کوشش کریں ہم سب. ابھی ہم جو مجھ سے پہلے بھی ہمیں اسپیکر حضرات تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنی جو یہ زبان ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کا تحفظ کیجیے. اس میں ہم بڑھ چڑھ کر ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بھائی آپ اگر 2 آپس میں مت کشمیری میں بات کرو. اگر ہمارے گھر میں آیا ہے کوئی کشمیری، میں نہیں کہتا کہ ہمارا ریلیشن ہے کشمیری کے ساتھ، یہ بٹ نیچرل ہے کہ ہم کہیں گے نہیں جی آپ رشتہ ہی مت کرو کشمیری کے ساتھ، یا بٹ نیچرل ہے کہ ہم ہمارے سکون میں کشمیری آئیں گے. لیکن کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو، جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم تعلیم دیں پہاڑی کی، ہم کشمیری، ہم اور کوئی زبان اس میں. تو یہ بات سب سے پہلی ہے کہ ہمیں کس پہ زور دینا ہے، ہمیں اپنی زبان اس کو ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. اس کے بعد ہماری یہ شناخت ہمارا یہی ہے نا. جب ہماری شناخت ہی نہیں، اگر فرض کرو میرے دوست آتے ہیں میرے پاس، مجھے پتہ ہے میں اس وقت 62 ہے میری ایج، میری ایج 62 ہے. میں جانتا ہوں یاسین صاحب کو پرسنلی، یہ ہمارے میرے سامنے بیٹھا ہے یاسین صاحب، پرسنلی جانتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہاڑی ہیں. اگر مجھے کہیں گے میں لکھ کر دوں گا پہاڑی کون سے. لیکن اگر اسی یاسین صاحب کو میرا تحصیلدار یا کوئی پہاڑی آ جائے گا، باہر والا ہے، آپ سہیل صاحب آ جائیں گے، کیا صاحب ہے، اس کو کہیں گے ذرا میرے ساتھ 2 باتیں پہاڑی میں کریں، تو یہ پہاڑی میں باتیں نہیں کر پائے گا. یہ خطا کس کی ہے؟
یہ میری خطا نہیں ہے، اس کی خطا، یہ ان کی خطا، اپنی خطا، یہ اپنی خطا ہے. یا میرے گھر میں ہوگا، میرے محلے میں ہوگا یہ پرابلم، تو میری خطا ہے، یہ اپنی خطا ہے، ہمیں یہ درست کرنا چاہیے. پھر ہم کہیں گے نہیں جی ہم کیا کریں، کوئی ادھر سے کوئی کشمیری کو گوجری کو کچھ، لیکن خدا را اپنی جو یہ زبان ہے اس کو سمجھو. اپنا قاعدہ وہ جو حضرات کا تھا ہمارا قاعدہ گم ہو گیا ہے، وہ قاعدہ جو گم ہو گیا اس کو ڈھونڈو، کہیں نکالو، اس قاعدے کو پڑھو. اپنی زبان ہماری ہے کیا، مادری زبان کیا ہے، اس مادری زبان کو آپ سپورٹ کرو. نمبر 1 مسئلہ. نمبر 2 مسئلہ ہے ہو گیا ایک زبان کا. دوسرا مسئلہ ہے ہمارا یہ کہ اس وقت ہمیں جو مل گیا ہم نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. میں کہوں گا کہ میں نے کچھ کیا، اس میں سے گنے چنے آدمی ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے، باقی ہمیں وہ پلیٹ میں مل گئی ہے. ہمیں جو بھی ملا ہے پلیٹ میں رکھا. تو ہم کو جناب جو بھی ملا ہے پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. جنہوں نے یہ پلیٹ میں ہمیں رکھ دیا ہم ان کا مشکور ہونا چاہیے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اگر جو ورثہ انہوں نے ہمیں محنت کر کے، انہوں نے بھوکے پیٹ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان جگہوں پہ گئے، ان پہاڑوں پہ جہاں زیرو ہماری لینگویج، ہمارا پہاڑی کا نام ہی نہیں رہ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ 11 لاکھ 2011 کی سینسس میں ہمارا اب 11 لاکھ کا فگر ہم نے ٹارگیٹ حاصل کر دیا، وہ ان کی وجہ سے حاصل کر دیا. اب ہمارے پاس جو پہنچا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں اور اس کو آگے اس میں ترقی کروا کر اس کو آگے پیش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پھر ریورس گیئر لگ جائے، اللہ تو بچائے. ہم اس کو ایسا کریں کہ اس میں ترقی کریں، اس میں آگے ہم ترقی. دوسری بات میری یہ کہنے کی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا یہ تحصیلدار صاحب جو سٹرکٹ ہے جی، نہیں جی یہ بڑا کمینہ ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، میرے دل میں ہے کہ یہ اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ اگر اس وقت ہمارے یہ فلڈ گیٹ کھل گیا تو یہ ہماری ریزرویشن جیسے ملی تھی ایسی واپس چلے گئے. صحیح بات، جیسے ہمیں ملی تھی. آپ نے کہا کہ ایلیجیبلٹی کے بارے میں کوئی نہ کوئی لا ہمیں نکالے ہونا چاہیے. اس وقت جیسے کہ ہمارے نائب صاحب نے کہا کہ شارٹ اسپین ہے ٹائم. کیوں؟ بچوں نے فارم بھرے ہوئے، بچے فارم لے کے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنا ادھر لکھ دیا کہ ہم پہاڑی ہیں. اگر ہم وہ تھوڑی سی پروسیس کرتے رہیں گے اسکالرشپ کے لیے دیکھتا ہوں اس کے لیے ضرورت ہے. لیکن جو اس وقت ہے اس وقت ہم امیڈیٹلی ہم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا. وہ اس لیے کہ ہم ان کو کہیں گے جو آپ کا اس وقت سیٹ اپ ہے اسی میں کام کرو. ہاں جی کیا صاحب، ہم اس کا ریپرزینٹ کریں گے، ان کو کہیں گے جو سیٹ اپ آپ کو ملا ہوا ہے جیسے آپ نے پہلگام میں کیا، جیسے آپ نے مٹن میں کیا، جیسے اسی طریقے سے ہمارے بچے سفر نہ کریں. ہمارے بچے کو خدا نہ خاصا حق نہیں کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ انسان پیدا کیا، انسان اللہ تعالیٰ نے انسان جو پیدا کیا ہے تو اس کو دو چیزوں سے انسان ہے. اس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو تو اس نے انصاف کا ایک ترازو بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ترازو انصاف کا نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ ترازو انصاف کا کیا ہے اس کے ہاتھ میں، کون سا ہے؟ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک حق ہے، دوسرا فرض ہے. ایک مطلب حق مطلب رائٹ ہے، میرا رائٹ ہے کچھ تو، لیکن میری ڈیوٹی بھی ہے، فرض بھی ہے کچھ. اگر میں اپنا حق ہی ڈھونڈتا رہوں گا، حق کی بات کروں گا، حق کی فرض بھول جاؤں گا تو یہ ترازو ڈگمگ جا جائے گا، تو میری انسانیت جو ہے ڈول ڈاماڈول ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے جہاں میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، جہاں میں حق آپ سے مانگ رہا ہوں تو آپ کا فرض ہے مجھے حق دینا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بھی یہ ترازو ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی کے پاس یہ ترازو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، حق اور ڈیوٹی ہے نا. ایک ہو گیا رائٹ اور دوسرا ڈیوٹی، حق اور فرض کا. ہم اپنا حق کیوں چھوڑے اس وقت؟ اگر ہمیں حق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کس طریقے سے ملا، یہ حق ہے ہمارا. اس حق کو ہم اپنے سکلمش چھوٹے جھگڑے کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر تھوڑا سا ہمیں کمپرومائز تحصیلدار صاحب سے نرمی سے بات کر جھک کے بات کریں وہ بھی کریں گے. لیکن جو سیٹ اپ ہے اس میں جو آگے جا کے اس سے تھوڑے سے آگے جا کے دوسرا چوتھا جو مسئلہ ہے، جو اہم مسئلہ ہے سب سے جو ریپرزینٹ کرنا ہے ہم نے سینٹرل باڈی میں جا کے، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلے ہمارے حل کرو. یہ مسئلہ ایک تو ہمارا انکم کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں اٹھانا ہے، وہاں جا کے اٹھانا ہے، لیکن مشورے سے اٹھانا ہے. اسکالرشپ ہونا چاہیے.
स्कॉलरशिप का मसला है। दूसरा मसला हमारा ये है कि जो हमारा जो इन्होंने वादा किया है, अगर यूनियन टेरिटरी बन गई है, हर एक जो मतलब डिवाइड हो गया, रीऑर्गेनाइज हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गई, स्टेट खत्म हो गया। स्टेट जब खत्म हो गया, इसके साथ ही स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी खत्म हो गया नहीं। इस वक्त हमें तहसीलदार आराम से कह सकता है, कोई भी कह सकता है जी मैं नहीं मानूंगा, जी कहाँ लिखा है मैं नहीं मान रहा। ये तो ऑफिशियल नहीं है ना, ऑफिशियली नहीं है। ये तो हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे ताज हैं, उन्होंने लिख के दिया कि वो फलाना आइटम, इसलिए कि हम सफर ना हो। लेकिन तहसीलदार जवाब दे सकता है हमें, हुआ नहीं, हमारा जवाब ही नहीं, हम कौन है, क्यों है, स्टेट है ही नहीं। तो हम स्टेट के कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो भाई स्टेट ही नहीं है तो आप हमें डॉक्यूमेंट, इस वक्त यूनियन टेरिटरी है भाई, यूनियन टेरिटरी का कोई ऑर्डर, हाँ उसमें हम उनको जाकर ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी हमें ये बना दो, हमारी जो आपकी मशावरती बोर्ड बनाना है, उसके जो मेंबर्स बनाने हैं, जो भी है वो अगर हमारे गवर्नर साहब के पास या फारूक खान साहब के पास कहीं वो फाइल अटकी हुई है, वहाँ जाके उसको हम जल्दी करवाएं। ये पहले डिसाइड करो ना किसके पास, फारूक खान के पास जाना है या गवर्नर के पास। वही देख रहा है सुन ना जी, इसलिए प्रेजेंटेशन स्टेट लेवल की फारूक मोदी के पास जी वहाँ से जवाब जो लोग हैं आप सुनो उनकी बात, आप 10 मिनट साथ खा लीजिए। उसने कहा प्लीज हाथ जोड़ के मुझे आज माफी कर दे दो, मैं कल आपकी बात सुनूंगा और इंशाल्लाह आपका काम भी करूंगा, जो आप चाहते हैं वही होगा। इसका मतलब है कि हमने कुछ न कुछ हासिल किया नरमी से। और बात ये करना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्टनेस, जितनी इसमें स्ट्रिक्टनेस होगी, जितना ही हमारा हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए सही बंदों के लिए, वरना वो भी आरे गहरे नथु खैरे रहेंगे। अगर एरे गहरे नथु खैरे चलेंगे तो ये एक पब्लिक इशू बन जाएगा। तो इसमें वक्त आने पे इसको कैंसिल करें, बताना खासा ऐसा ना होगा फिर इसकी कोई ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाए, वो ये रिपोर्ट दे कि ये सब ढोंग है, ये सब गलत है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी आइडेंटिफिकेशन जो कर रहा है, मेरा उसमें मैं नहीं उसमें, लेकिन जो जिसकी जिम्मेदारी है इस वक्त एट प्रेजेंट, वो आइडेंटिफिकेशन में बहुत, अगर हमारा अब कोई मसला हो रहा है, करप्शन हो रही है कि इस लड़के ने अभी हमारे वर्ड्स में एक चीज़ आई, करप्शन हो रही है, हमें तो इस करप्शन के खिलाफ ही लड़ना है ना, यही तो हमारा मकसद है, यही तो मकसद हमसे सबसे पहला हमारा मकसद यही है कि हम इस करप्शन के खिलाफ लड़ें, है ना। हमको अवलीन फुर्सत में, मेरे हिसाब से मेरा दिल करता है कि अवलीन फुर्सत में मैं जाके पहले इसी कोकरना के तहसीलदार साहब से मिलूं और उसको पहले वो जो उसने लिखे उसको रिजेक्ट करवाऊं। क्यों? अगर वो 5,000 रुपये देकर सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है, किसी को भी देगा, तो इसका मतलब है आज उसने दी ए को, कल बी को, सी को, डी को, ये सब को देगा। इसको इन द इसको हम अवलीन फरसे में इसको साथ लूंगा, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारी यहाँ की कमेटी है, हम जाएंगे तहसीलदार साहब को, हम उसको कहेंगे कि आप मेहरबानी करके जो आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो वो इशू करो, हमें इजाजत की, लेकिन अपना प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करो, हमारे कहने पर मत करो। क्योंकि हमारा जो है इधर जो खुद अबू बड़े बैठे हैं तहसीलदार, वो उनको मत आप एक्सेप्ट करो, आप अपने हिसाब से देखो कि कौन है वाकई, अपने तहसीलदार को भेजो, ये आइडेंटिफिकेशन करके ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 हमारा ये है मसला कि कमेटी हमने बना ली, एडहॉक कमेटी बन गई है, इसके साथ साथ जब तक ये हमारा डेमोक्रेटिकली हम एक सेटअप बना लेते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में तो या साउथ कश्मीर में, तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे। जब तक हम ये चुप करके हमको बैठना नहीं है। हमें जो बर्निंग इशू हमारा है ये कि हम अगर देखो ना, रिप्रेजेंट करनी बड़ी चीज़ बात होती है, रिप्रेजेंट करना कोई चीज़ बड़ी बात। जैसे अब्बा जी ने मुझे कहा था, हम शाम को बात कर रहे थे, तो उसने कहा राजीव गांधी ने हमको कहा कि भाई आप अपना तारुफ करवाओ। हम तो सोच रहे थे शायद पहाड़ वो लद्दाख है, पहाड़ी एरिया है, हमने दे दिया उसको। अब आप आज आए हो, फिर दोबारा आप आए हो, आप अपना तारुफ कराओ, है ना, आप अपना तारुफ दे दो, आप हो क्या, अपना तारुफ तो बताओ। तो फिर उन्होंने क्या किया, 84 में ये बात हुई, तो फिर 89 में जाके ये फोरम बनी, फिर जाके वो बोर्ड बना, बाकी चीज़ हुआ। लेकिन वो तब हुआ
جب ہم نے ڈیموکریٹکلی ایک سیٹ اپ بنایا اور پھر ریپرزینٹ کی کوئی چیز ہم نے ریپرزینٹ کیا. اسی طریقے سے میں وائس پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوں اس بات میں. کئی چیزیں ایسے ہیں کہ کسی وقت پہ ہم اس کا مطلب کوئی چیز مانگتے وقت ہم نہیں کہیں گے کہ دوسری دے ہے نا. وہ میرا ابا جی مجھے کبھی کبھی کہتے رہتے تھے وہ کوئی آدمی گیا تھا پوش ہوتا ہے روٹیاں روٹی دیتے تھے تو قبرستان میں جاتے تھے روٹی دیتے تھے. ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی کہیں وہ پھول شول کرتے ہیں. تو کہہ رہے وہ کوئی آدمی گیا تو اس نے کہا ایک روٹی دے دی. تو اس نے روٹی لے لی. جب اس نے روٹی لے لی تو روٹی لگائی تو یہ رکھی تو پھر ہاتھ کیا, پھر دوسرا ہاتھ کیا. اس نے پہچان لیا, اس نے کہا بھائی آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, ٹوپی بدلا کے آئے ہو, روٹی نہیں ملے گی. جو پچھلی بار روٹی تھی وہ پتہ نہیں کون کتا لے گیا وہ رہ گیا. ان کا کہنا صحیح ہے. ہر وقت پہ گلزار جو ہوتا ہے وہ باہر جو آتی ہے اپنے میں وقت پاتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے کے ساتھ, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت اگر نہیں کریں گے لیکن ریپرزنٹیشن کا کوئی ٹائم ہم نے چننا پڑے گا. ہمیں یہ کہنا پڑے گا گورنمنٹ کو, بھائی آپ نے جو ہمارا 8 لاکھ کا یہ انکم باہر رکھا یہ کس اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے. سمپل سا ہم ان کو سوال کریں گے, کہیں گے آپ اپنا سینسس دیکھو 2011 کا. اگر سینسس میں ہماری اے کیٹیگری میں 3 ڈسٹرکٹ لائے ہیں. اے کیٹیگری میں سری نگر لایا ہے, اے کیٹیگری میں جموں اور کٹھوا. یہ 3 کیٹیگری کی جو پر کیپٹا انکم لکھی ہے وہاں 45,000 ہے. ہم مان لیتے ہیں 50,000 پر کیپٹا انکم. تو اگر ہمارے فیملی میں میری فیملی میں 4 آدمی ہیں یہ ورکنگ جی ہو گئے 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپیہ مہینے کا, تو یہ 8 لاکھ کہاں سے, یہ کرائٹیریا کہاں سے بلا کے لایا آپ نے. اگر آپ کہہ رہے ہو جی سب ہو رہا ہے سائنس, تو سینسس کے حساب سے دیکھو نا. آپ کا جو گورنمنٹ آف انڈیا کا سینسس ہے GRI رجسٹر جو ہے سینسس کی, اس میں دیکھو اگر پر کیپٹا انکم 45,000 ہے تو 45,000 کسی کے 10 آدمی ہے تو 4 لاکھ لو اس میں, تو وہ رکھو کرائٹیریا. تو فیملی اکثر 4-5 آدمی ہوتی ہے, 2 لاکھ ظاہر آتا ہوگا. یہ 8 لاکھ روپیہ کہاں سے آ گیا اس میں سے. اگر 8 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے, ہم اس پہ نہیں اعتراض کرتے ہیں, اس کی بات ہم آگے نہیں چلاتے ہیں, تو جتنے بھی ہم میکسیمم بیٹھیں گے اس میں سے ہم سب نکل جائیں گے. دیکھو نا ہر آدمی کے پاس 5-10 کنال زمین ہے ہی ہے. ہاں جی کیوں نہیں ہے نا. تو اس کی 2-2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ اس کی بن جاتی ہے. اگر کسی کا تھوڑا سا چھوٹا سا ملازم ہوگا آج, وہ اس کی بھی 4-5 لاکھ روپیہ مثال کا بنتا ہے. چھوٹا ہے ملازم, میں 4th کلاس ہی کروں گا, اس کی بھی 5-6 لاکھ روپیہ. 6 اور 2 8. تو کون پھر کس لیے ہم یہ جگڑ رہے ہیں, یہ جگڑ رہے ہیں کس لیے جگڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہمیں پرائرٹی دینی ہے کہ یہ 8 لاکھ کی سلیب ہے, اس کے لیے ہم ریپرزینٹ کریں. ہاں یہ بات ہے, اپنی جو ہائر کمانے ہیں ان سے بات کر کے ان سے مل کے ٹائم لیں گے. ابھی اس نے کہا امتیاز صاحب نے, ہم ایک پیڈ پہ لکھیں گے انشاءاللہ الرحمن, آپ لکھ کر دے دو, اسے میرے بھیجیں گے, ان سے اپوائنٹمنٹ لیں گے, وہاں ہائی کمان کے ساتھ مل کر یہ بات ہم رکھیں گے کہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے یہ انکم کا ہے. انکم کا مسئلہ حل کرو. ایک معذرت خواہ میں آپ سے, انکم کا مسئلہ پورے کشمیر کا ہے. ہمیں پہلے اپنے مسئلے کو پہلے اپنے علاقے کے اور اپنے ڈسٹرکٹ کے مسئلے کو پہلے اجاگر کرنا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے نا, انکم کا ہے پورے JNK کا یہ بھی ہے سارے جائیں جس سے سارے ڈسٹرکٹ ریز کر سکتا ہوں.